ہمارے طرز زندگی دیکھیں اور ان کا طرز زندگی دیکھیں، وہ کیا ہے جناب؟ ان کے بچے کہاں کہاں، اور ہمارے بچے، آپ خود حساب لگاؤ، کیا رب نے عقل نہیں دی؟ رب نے شعور نہیں دیا کہ سچے لوگوں کا ساتھ دے دو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور حق کا ساتھ دے دو؟ روز معاشر پوچھا جائے گا، میں بارہا کیوں کہہ رہا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہے، ایک لمحے کے لیے تمہارا نام مٹ جائے گا، تمہاری موت ہو گئی، سب سے پہلے گھر والے کیا کہیں گے؟ تمہارا نام بھول جائیں گے، سب سے پہلے تمہارا نام بھول جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ ابا جی نہیں کہیں گے، فلانا نہیں کہیں گے، قاری نہیں کہیں گے، عمران نہیں کہیں گے، کہیں گے وہ ڈیڈ باڈی کو لے کر، کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کو لے کر، وہ میت کو لے کر آؤ، وہ میت کو اتنی دیر ہو گئی پڑے ہوئے، ابھی غسل نہیں دیا، سب سے پہلے لوگ تمہارا نام بھول جائیں گے۔ ہم کہاں کھو گئے؟ ہم تو اتنے غرور و تکبر میں آ گئے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں، ان جو لٹیروں کا ان کا ساتھ دو گے تو ہم باقی رہیں گے۔ خدا کی قسم ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، تمہارا نام مٹ جائے گا۔ آج ہمارے جو نئی نسل ہے نا، اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ ہمارے دادا کا نام، ہمارے دادا کا نام کیا تھا، نہیں پتا، بلکہ آپ پوچھو، یقین مانے کسی کو تو اپنے دادا کا نام نہیں پتا، بھول گئے نا نام، قبر تک بھول جاتے ہیں لوگ کہ فلانے ہمارے رشتہ دار کی یہاں قبر ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائی آپ کا نام باقی نہیں رہے گا، نام بھی آپ کا لوگ بھول جائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ڈیڈ باڈی کو لے کر آؤ، پھر غسل دیا جائے گا، پھر رشتہ دار جو ہے تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ باپ، وہ بیٹا جو تمہارے بنا ایک پل نہیں رہا کرتا تھا، رات نہیں گزرنے دے گا، کہے گا گرمیاں ہیں، اس باڈی سے، ڈیڈ باڈی سے بدبو آئے گی، جلدی جلدی اس کو قبرستان لے کر جاؤ۔ تمہارا بیٹا کہے گا جلدی نکالو، تمہارا باپ کہے گا جلدی نکالو، اس کو قبرستان لے کر جاؤ، یہ بدبو مار جائے گا، سمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائی خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لو، ورنہ پھر ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر حق کا ساتھ نہ دیا تو رہتی نسلیں تمہیں بد دعا دیں گی، اور ایسی ایسی بد دعائیں دیں گی کہ تم پھر وہاں پر بھی جو ہے وہ ذلت میں رہو گے، روز معاشر بھی ذلت میں رہو گے۔ اور خدا کے لیے امام حسین کا قول یاد رکھنا، ہم حسینی ہیں نا، ہم کون ہیں؟ حسینی ہیں۔ تو میرے حسین نے کس کا ساتھ دیا؟ حق کا ساتھ۔ کس کا ساتھ دیا؟ حق کا ساتھ دیا۔ خدا کی قسم ہے، اگر حق کے لیے جاؤ گے نا، حق کے لیے، سمجھنے والے سمجھ گئے، حق کے لیے جاؤ گے نا، خدا کی قسم ہے یہ قدم نہ گوائی دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق کے لیے نکلے تھے اور حق کا ساتھ دیا تھا۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، روز معاشر میرا گریبان پکڑ لینا، کہہ رہا ہوں مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب حق کا ساتھ دو، آج ہم نے حق کا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ خدا کی قسم ہے یہ پاؤں گواہی دیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ بندہ حق کے لیے نکلا تھا، حق کے لیے اس نے ووٹ دیا تھا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ انگوٹھا گواہی دے گا، اس نے حق کا ساتھ دیا، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ خدا کے لیے بدل جاؤ، ورنہ ہماری نسلیں جو ہیں برباد ہو جائیں گی، ہمارا ملک برباد ہو جائے گا۔ کیا رب تعالیٰ نے ہمیں عقل نہیں دی ہوئی؟ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نشانی ہوتی ہے، سچوں کے ساتھ دے دو، سچوں کا ساتھ دے دو، انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی دعا کریں گی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے ابا و جداد نے سچے لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ اور ایک بات اور، ووٹ کیا ہے جی؟ امانت۔ اچھا میں کسی کے پاس پیسے رکھواتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں ووٹ کیا ہے؟ ایک امانت ہے، میرا کام ہے آپ کو شرعی باتیں بتانا۔ ووٹ کیا ہے جی؟ ایک امانت سمجھتے ہیں نا۔ تو میرے پاس اگر کچھ پیسے ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ بددیانت ہے، خیانت کرتا ہے، کیا میں اپنے پیسے اس کے پاس رکھواؤں گا؟ کبھی نہیں۔ تو ووٹ بھی تو ایک امانت ہے، کسی بددیانت کے پاس رکھواؤ گے؟ ہاں، ضمیر مانتا ہے؟ کبھی نہیں، قطعاً نہیں رکھواؤ گے، کہو گے نہیں یہ بندہ بددیانت ہے، یہ خیانت کر جائے گا، میں اس کے پاس یہ اپنی امانت نہیں رکھواؤں گا، قطعاً نہیں رکھوائے گا وہ اپنی امانت۔ وہ جب پیسے نہیں رکھوا رہا تو یہ 5 سال کے لیے ہم اپنی نسلوں کو کیوں اس دلدل میں دھکیل دیں کہ جس کا وہ خمیازہ جو ہے وہ بھگتتی رہے اور پھر آنے والی نسلیں ہمیں بد دعائیں دیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے